ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کمپیوٹر پروگرامنگ سبجیکٹ. آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یا آج ہم جو سبجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں ایکچوئل میں وہ ہے کمپیوٹر پروگرامنگ. سب سے پہلے آج ہم جو ڈسکس کریں گے لیکچر 1 میں انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ کے بارے میں ناؤ ہاؤ ہمیں فیملیئر ہو جائیں کہ پروگرامنگ ایکچوئل میں ہے کیا چیز, کس بلا کا نام ہے. اس کورس کانٹینٹ, اگر اس کورس کے کانٹینٹس دیکھیں تو ہم لوگوں نے کانٹینٹ میں جو اگر ایک پروگرامنگ کی بیسک جاننے کے لیے آپ اگر یہ کانٹینٹ اچھے سے سمجھ جاتے ہیں یہ والے سارے اس کورس کے کانٹینٹ, تو آپ کو آئی تھنک سو پروگرامنگ میں کوئی مشکل نہیں آئے گی. اس میں ہم نے پروگرامنگ کے بارے میں جاننا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کچھ کانٹینٹ آپ یہاں پر ان کانٹینٹ سے فیملیئر ہو رہے ہوں گے, جیسے ٹائپ آف آپریٹرز اینڈ یوزز, اباؤٹ ویریبل اینڈ کانسٹنٹ, کنٹرول اسٹیٹمنٹ, لوپ, فنکشن اسٹرکچرز, ایررز اینڈ پوائنٹرز. بٹ یہاں پر آپ جن سے فیملیئر ہیں وہ ہیں ٹائپ آف آپریٹرز وغیرہ, اباؤٹ ویریبل اینڈ کانسٹنٹ, اور باقی یہ جو لوپ, فنکشنز, اس سے آپ لوگ اتنا فیملیئر نہیں ہوں گے, مگر اس سبجیکٹ کے بعد انشاءاللہ آپ ان تمام سے فیملیئر ہو جائیں گے. اب بات آتی ہے, ہم لوگ بات کرتے ہیں جو نیکسٹ آج کا جو ہمارا اس لیکچر کا ایجنڈا ہے وہ کمپیوٹر کے بارے میں جاننا, آرگنائزیشن آف کمپیوٹر, کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج, پروگرام کیا چیز ہے, اس کو سالو کیسے کیا جاتا ہے, اس کی ٹیکنیکس کیا ہیں. پہلے آ جاتا ہے کہ کمپیوٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو پرفارم کرتی ہے سم کمپیوٹیشنس. آپ نے آج سے پہلے کمپیوٹر کی ڈیفینیشن بھی پڑھی ہو تو اس میں یہ پڑھا ہوگا کہ کمپیوٹر ایک ڈم مشین ہوتی ہے جو ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر پہ. ہارڈ ویئر کے بغیر, سافٹ ویئر کے بغیر کمپیوٹر از اے ڈم مشین. اور جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ کوئی پروگرام ہوتا ہے جس میں سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں. اب کمپیوٹر پروگرام کیا ہے دیکھیں تو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ سیٹ آف انسٹرکشنز دیٹ کنٹرول کمپیوٹرز پروسیسنگ آف ڈیٹا, کہ وہ سیٹ آف انسٹرکشنز جو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں کوئی بھی ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے. ہارڈ ویئر ہمارا یہ ہے کہ ویریس ڈیوائسیز کمپرائزز کمپیوٹر, کی بورڈ, اسکرین, ماؤس, ڈسک, میموری, CD ROM, پروسیسنگ یونٹس. سافٹ ویئر ہمارا آ جاتا ہے کہ پروگرام دیٹ رن آن کمپیوٹر, کے وہ پروگرام جو رن کیا جاتا ہے کمپیوٹر پہ. کمپیوٹر آرگنائزیشن کیا ہے کہ اس میں 6 لاجک یونٹس آتی ہیں, ہم ان پہ اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے. ان پٹ یونٹ ہے, آؤٹ پٹ یونٹ ہے, ایچ اینڈ ایوری ون نوز اباؤٹ دیز. میموری یونٹس, ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹس. دین 6 لاجیکل یونٹس میں آگے ہمارے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. اگر ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں تو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کیا چیز ہے, ایک مائنڈ ہے. جیسے آپ اپنے دماغ سے آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, اسی طرح CPU ایک ایسی چیز ہے جو پوری کمپیوٹر کو کیا کر رہا ہوتا ہے, کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. وہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں, کچھ انسٹرکشنز ہی ہوتی ہیں جو پورے آپ کے کمپیوٹر کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. اسٹوریج ڈیوائسیز آ جاتی ہیں, جیسے لانگ ٹرم کے لیے آپ کوئی چیز اسٹور کر دینا, اس ٹائپ کی چیزیں. ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ ہے کمپیوٹر پروگرامنگ. اب پروگرامنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کرنے کے لیے کوئی بھی لینگویج ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب جو پروگرامر کیا ہوتا ہے کہ جو پروگرام لکھتا ہے وہ پروگرامر ہوتا ہے, اور وہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں, ویریس انسٹرکشنز ہوتی ہیں کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کی جو پروگرامر لکھ رہا ہوتا ہے. کچھ ایزی ہوتی ہیں کمپیوٹر کے لیے سمجھنے کے لیے, اور کچھ ایزی ہوتی ہیں ہیومنز جو پروگرامرز ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے. اس میں اب ڈفرینٹ لینگویجز آ جاتی ہیں, مشین لینگویج, اسمبلی لینگویج اینڈ ہائی لیول لینگویج. باقی جو ساری لینگویجز ہماری آج کے دور کی ہیں وہ مین کمپیوٹر کی ایک ہی لینگویج ہے, مشین لینگویج. اسمبلی لینگویج سب سے پہلے بنائی گئی تھی. اسمبلی لینگویج ایک ایزیئر ٹو ہیومن بینگ لینگویج جو بنائی گئی تھی وہ اسمبلی لینگویج تھی. اس کے بعد ہمارے پاس باقی ساری لینگویج جو آتی ہیں وہ کون سی آ جاتی ہیں, ہائی لیول لینگویجز آتی ہیں. مشین لینگویج وہ ہے جو اونلی لینگویج کمپیوٹر ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ. اب نیم سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ لینگویج جو کمپیوٹر ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے, ڈیفائنڈ بائی دا ہارڈ ویئر ڈیزائن جنرلی اینڈ الٹیمیٹلی 0 and 1. کمپیوٹر سے 2 زبانیں سمجھتا ہے, 0 اور 1 کی. انسٹرکٹ کمپیوٹر ٹو پرفارم ایلیمنٹری آپریشنز ون ایٹ اے ٹائم. ایگزامپل جیسے انہوں نے یہاں پر دے دی ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسمبلی لینگویج. اسمبلی لینگویج جو ہے یہ انگلش لائک ایبریویشن ہے ریپرزینٹنگ ایلیمنٹری کمپیوٹر آپریشن. یہ لینگویج جو تھی یہ ہیومنس کی سمجھنے کے لیے. دیکھیں ہیومنس کبھی بھی 0 اور 1 کی زبان سمجھ نہیں سکتے, آن اینڈ آف ان کے لیے انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے. تو اوبویسلی کوئی نہ کوئی لینگویج ہونی چاہیے جو ہماری اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے. یہ چیزیں میں اتنی ڈیپتھ میں اس لیے نہیں پڑھا رہی کہ ہمارا فوکس ہوگا کمپیوٹر لینگویج, C++ یا جو بھی لینگویج ہم لوگ اس سبجیکٹ میں پڑھیں گے ہم اس کو کور اپ کریں, اس پہ فوکس رکھیں کہ پروگرام ایکچوئل میں سالو کیسے کیا جاتا ہے. یہ چیزیں ایزیلی آپ کہیں سے بھی یہ مٹیریل اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں. انکمپریہنسیبل, اب جیسے اگزامپل دے دی اس نے. اچھا ہاں, یہاں پہ ایک پوائنٹ ڈسکس کرنے والا یہ ہے کہ یہاں پر جو لینگویج ہے
اسمبلی لینگویج. اب اسمبلی لینگویج انگلش لائک لینگویج ہے, کمپیوٹر 0 اور 1 سمجھتا ہے, تو یہاں پر ایک بیچ میں انٹرمیڈیٹ نوڈ آ گیا, انٹرمیڈیٹ پرسن آ گیا, یا آپ اس کو کہتے ہیں ٹرانسلیٹر, جیسے یہاں پر پروگرام کو ٹرانسلیٹ کرنے والا. تو اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ اس کو نام دیا گیا ہے اسمبلر, جو کنورٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کی انگلش لائک لینگویج کو مشین لینگویج میں. ٹھیک ہے, مین جیسے اگر ہم کسی باہر کنٹری میں, جہاں پہ کسی ایسی کنٹری میں چلے جائیں جہاں پہ ہم کوئی اس کنٹری کی لینگویج کو نہیں سمجھ پا رہے, تو وہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ہم ایک ایسا انسان ڈھونڈتے ہیں جو ہماری زبان بھی سمجھے اور ان کی زبان بھی سمجھے, تو جو انٹرمیڈیٹ نوٹ کے بیس پہ ہمارے درمیان کمیونیکیٹ کرا سکے. تو وہ کمیونیکیشن جو کرا رہا ہے اسمبلی لینگویج میں, پروگرام کی کمیونیکیشن جو کرا رہا ہے مشین کے ساتھ, وہ کیا ہے؟ اسمبلر ہے. ایگزامپل جیسے انہوں نے دیا لوڈ, بیس بائی, ایٹ, اوور پے, اسٹور, گروسری. اب گراس پے, اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اسمبلی لینگویج کی ورڈس ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں, بٹ مشین اس کو کب سمجھے گی؟ جب اسمبلر اس کو کنورٹ کرے گا مشین لینگویج میں, دین مشین کے لیے یہ چیزیں انڈرسٹینڈیبل ہوں گی. اب آ جاتی ہے ہائی لیول لینگویج کی بات. تو سملر ٹو ایوری ڈے انگلش یوز کامن میتھمیٹیکل نوٹیشنس, کہ یہ جیسے انگلش ہوتی ہے ویسی ہی لینگویج ہے, میتھمیٹیکل نوٹیشن یوز کرتی ہے. سنگل اسٹیٹمنٹ اکمپلش سبسٹینشیل ٹاسک. اسمبلی لینگویج ریکوائر مینی انسٹرکشنز ٹو اکمپلش سمپل ٹاسک. اسمبلی لینگویج ہے جس میں بہت سی انسٹرکشنز دی جاتی ہیں جو اکمپلش کر رہی ہوتی ہیں سمپل ٹاسک کو. جیسے ٹرانسلیٹر پروگرام ہے کمپائلر. اب اس کا ٹرانسلیٹر کون سا ہوتا ہے؟ ہائی لیول لینگویجز جتنی بھی ہیں ان کا ٹرانسلیٹر کو نام دیا گیا ہے کمپائلر, جو کہ کیا کر رہا ہوتا ہے شارٹ, کہ وہ آپ کی لینگویج کو, جو آپ نے انگلش لائک لینگویج میں جو ہیومنس کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہے, کلوز ٹو ہیومن بینگ ہے, اس کو کنورٹ کرتا ہے مشین لینگویج میں. اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے, اب ہمارا جو مین فوکس ٹاپک آتا ہے وہ ہے واٹ از پروگرام, کہ پروگرام کیا چیز ہے. کمپیوٹر پروگرام از اے کلیکشن آف انسٹرکشن, کہ کمپیوٹر کا کوئی بھی جو پروگرام ہے وہ کلیکشن آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں دیٹ پرفارم اے اسپیسیفک ٹاسک, کہ جو پرفارم کری ہوتی ہیں اسپیسیفک ٹاسک وین ایگزیکیوٹ بائی اے کمپیوٹر, کہ جو کہ کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں کسی بھی کمپیوٹر سے. ٹھیک ہے, a computer require program to function and typically execute the program instructions in a central processing unit, کہ کمپیوٹر ریکوائر ہوتا ہے کوئی پروگرام ٹو فنکشن, کہ اس کو ہم لوگ فنکشن, کوئی بھی پروگرام ہے اس کو فنکشن کوئی بھی ہے اس کو انسٹرکشنز دیں, اور وہ انسٹرکشنز ہماری کیا ہوں؟ ایگزیکیوٹ ہو. اور وہ کہاں پہ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں؟ سینٹرل پروسیسنگ یونٹس میں. وائی وی رائٹ اے پروگرام, ہم پروگرام کیوں لکھتے ہیں؟ ہم کوئی بھی اپنے پرابلم سالو کرنے کے لیے ایک پروگرام لکھتے ہیں. جیسے رائٹ اے پروگرام ٹو ایڈ 2 نمبرز, کہ اگر ہمیں تھرو مشین نمبرز 2 ایڈ کرنے ہوں, اگر ہم ایز اے ہیومن بینگ خود ہی نمبر ایڈ کرتے ہیں تو ہم 2+2 کر کے بتا دیتے ہیں, بٹ ہم تھرو کمپیوٹر اگر اس کو ایڈ کرنا چاہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ ایک پروگرام لکھیں گے. یہ ایک بہت چھوٹی سی ایگزامپل ہے, بہت کمپلیکیٹڈ ایسی ایگزامپلز آ جاتی ہیں کہ جن کو ہم لوگ آن فنگر ٹپ سالو نہیں کر سکتے, مین فنگر ٹپس بھی نہیں, بلکہ ہم ان کو سالو نہیں کر سکتے, ہمارے لیے بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں پرابلمس. تو ہم ان کو سالو کرنے کے لیے کیا کر رہے تھے؟ پروگرام لکھ رہے تھے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی گئی ہے کہ ہاؤ ٹو سالو دس پرابلم, کہ ہمارے پاس ایک پروگرام ہم نے لکھنا ہے 2 نمبرز ایڈ کرنی ہے, تو ہم اس پرابلم کو کیسے سالو کریں گے؟ سالونگ اے پرابلم میں سب سے پہلے ہم لوگ جو پرابلمس, ہم جو بیسک مائنر مسٹیکس بھی کرتے ہیں کہ ہم پہلے پرابلم کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. پہلے تو ہم فوکس کریں کہ ایکچوئل میں پرابلم ہے کیا چیز. جب ہم پرابلم انڈرسٹینڈ کریں گے تو دین ہم اس کی سالونگ اسٹیپس کو بھی, اس کو سالو کرنے کے اسٹیپس بھی ایزیلی ایکسپلین کر پائیں گے. پرابلم سالونگ از اے پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ اے پرابلم اینڈ فائنڈنگ دا بیسٹ سولوشن فار اٹ, کہ پرابلم سالونگ ایک پروسیس ہے جو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے پرابلم کو, ٹھیک ہے, اور اس کا فائنڈ کرتا ہے بیسٹ سولوشن, کہ اس کا بیسٹ سولوشن کیا ہے, ایزیسٹ سولوشن, کہ جس سے یہ پرابلم چٹکیوں میں سالو ہو جائے. One problem may be solved in different way. One solution may be faster, less expensive and more reliable than other. کہ کچھ problems جو ہوتے ہیں وہ different ways میں solve کیے جا سکتے ہیں. faster بھی solve کیے جاتے ہیں, less expensive and reliable ہوتے ہیں آپ کی جو problem آپ solve کرتے ہیں. It is important to select the best suitable solution. مگر یہ important ہے کہ ایک problem کو solve کرنے کے لیے آپ نے ایک best solution دیا ہو, ٹھیک ہے. نیکسٹ بات آ جاتی ہے یہ پرابلم سالونگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں کچھ, جن کو ہم ڈسکس کریں گے. ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں. ان ٹیکنیک میں سب سے پہلی ٹیکنیک ہے الگوریدم, فلو چارٹ اینڈ پروگرام, ٹھیک ہے. پہلی ٹیکنیک کیا ہے؟ الگوریدم, فلو چارٹ اینڈ پروگرام.
سب سے پہلے ہم اس پرابلم کا سوڈو کوڈ میں ایگزامپل لکھیں، سب سے پہلے اس پرابلم کو رائٹ اپ کیا جائے پلین انگلش اسٹیپس میں. جیسے الگوریدم جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پلین انگلش اسٹیپس کہا جاتا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ٹو سالو اے پرابلم، کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہے. اب جیسے اگر میں کسی کو کہہ رہی ہوں کہ آپ اکثر میں یہ ایگزامپل بھی دیتی ہوں کہ میں بہت زیادہ شدید گرمی ہے اینڈ دین مجھے نا بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے اور پیاس لگ رہی ہے، تو میں کیا کروں گی کہ سب سے پہلے اپنے مائنڈ میں سوچوں گی نا کہ میں نے کیا کرنا ہے، جوس بنانے کا دل کر رہا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا، تو میں کہوں گی کہ جوس بھی کوئکلی بن جائے اور میں پی بھی لوں اور مجھے نا وہ کرنا پڑے. میں اگر بیڈ سے بھی اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تو میں اپنی کسی بہن بھائی کو نا ایک دم سے میرے مائنڈ میں کلک ہوگا کہ اس کو مسکا لگاتی ہوں، اس کی تھوڑی سی بیٹرنگ کرتی ہوں کہ تم مجھے وہ جلدی سے جوس بنا کے دے دے، آئس کیوبس ڈال کے، اور میں نے ایک پرابلم سالو کر رہی ہوں نا، میرے لیے ایک پرابلم بنا ہوا ہے تو میں اس کو اپنے مائنڈ میں کوئک ایکشن والا پرابلم سوچ کے نا سوٹیبل سلوشن اس کا سوچ لوں. تو اسی طرح آپ نے کوئی بھی جو پرابلم ہوگا اس کو سالو کرنے کے لیے جو اپنے سلوشن بنانے ہوں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، وہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کے اسٹیپس جو ہوں گے وہ آپ کا سوڈو کوڈ ہوگا، مینا وہ آپ کا الگوریدم ہوگا. دیر از نو اسٹینڈرڈ ٹو رائٹ اے سوڈو کوڈ. ٹھیک ہے، کہ آپ کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے سوڈو کوڈ کو لکھنے کا کہ نہیں پہلے یہ اسٹیپ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا پھر یہ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے رینڈم ایک بات سوچی، ایک دم سے سوچا بھائی کو اور یہ وہ نا، میں پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں اور پھر اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر اس کا لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، دیر از نو اسٹینڈرڈ ٹو رائٹ اے سوڈو کوڈ، کہ سوڈو کوڈ لکھنے کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. آپ کی پلین انگلش لینگویج ہے، آپ نے جس طرح بھی اس کو مرضی ہے لکھ دیں. یہ سوڈو کوڈ سیپریٹنگ اٹ انٹو ٹو مین پارٹس، لاجک ڈیزائن اینڈ کوڈنگ. دو میں اس کو سیپریٹ کیا گیا ہے، ایک لاجک ڈیزائن اینڈ کوڈنگ. جب آپ سوڈو کوڈ لکھ لیتے ہیں اور اس کو پھر سیپریٹ کیا جاتا ہے دو مین پارٹس میں. اب لاجک ڈیزائن اینڈ کوڈنگ کیا ہے؟ لاجک ڈیزائن ان دس پارٹ دا لاجک آف دا پروگرام از ڈیزائن، کہ اس میں آپ نے ایک لاجک بنا دی پروگرام کی. وی اسپیسیفائی دا ڈفرنٹ اسٹیپس ریکوائر ٹو سالو دا پروگرام. کیا آپ نے سوڈو کوڈ کے اندر کچھ اسٹیپس ریکوائر کر دیے، کچھ اسٹیپس لکھ دیے جو آپ کا پرابلم سالو کر رہے ہیں. کوڈنگ کیا چیز ہے؟ ان دس پارٹ دا الگوریدم از کنورٹیڈ انٹو پروگرام، کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس الگوریدم کو، اس سوڈو کوڈ کو کنورٹ کر رہے ہیں پروگرام میں. The step of algorithms are translated into instructions of any programming language، کہ وہ اسٹیپ الگوریدم کو ٹرانسلیٹ کرنے میں کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں اس کی انسٹرکشن یوز کرتے ہوئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کی انسٹرکشنز یوز کرتے ہوئے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے پروسیجر لکھا اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں اس کی انسٹرکشنز یوز کرتے ہوئے. وہ کیا چیز ہے؟ ہماری کوڈنگ ہے. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے ایگزامپل. اگر کوئی دیکھیں، ہم لوگ ایک ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں. رائٹ ان پروگرام دیٹ ان پٹس 2 نمبر، کیلکولیٹ سم اینڈ دین ڈسپلے دا ریزلٹ آن دا اسکرین. کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی 2 نمبر ان پٹ آئے، یوزر سے کوئی بھی نمبر آ سکتے ہیں، 5 6 آ سکتے ہیں، 7 8 آ سکتے ہیں، ایون کوئی بھی ایسا لارج نمبر کہ جس کو ہم کیلکولیٹ کرنے میں ٹائم لگائیں اور اس کا آنسر ہم لوگ چاہ رہے ہوں کہ کوئکلی ہمیں اس کا کیا ملے، آنسر ملے. تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ ایک اس پرابلم کا سب سے پہلے سوڈو کوڈ لکھیں گے. اب دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹارٹ لیا جا رہا ہے پرابلم. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی 2 نمبر، پہلے ایک ان پٹ پھر دین دوسری ان پٹ آئے گی. اب اس نمبر کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہماری اگر پرابلم ہم نے انڈرسٹینڈ کی کہ کیلکولیٹ سم، جو 2 ان پٹ آئیں ان کا ہم نے کیا کیا، سم کو کیلکولیٹ کیا اور اس کا ڈسپلے کروا دینا ہے ٹوٹل. اب دیکھیں یہاں پر اسٹارٹ میں اگر ہم نے بات کی ہے ویریبلس کی، تو یہاں پر جو ABCDEFG ہیں وہ کیا ہیں؟ ویریبلس ہیں. ٹھیک ہے، اور کانسٹنٹ کی اگر بات کی ہے تو ہم لوگ اگر ایک پروگرام کو اسپیسیفک بنا دیتے کہ 5 اور 10 کا ہی یہ پروگرام ہمیشہ ہمیں کیا دے، آؤٹ پٹ دے، تو ہم کیا دیتے، ان پٹ 5 ان پٹ 10 ٹوٹل A+B ڈسپلے ٹوٹل اینڈ ایگزٹ. ہمارا پرابلم جو ہے وہ انگلش لائک لینگویج میں، سمپل انگلش لینگویج میں ہمارے پاس کیا ہو گیا، ڈیفائن ہو گیا. اب اس کو اگر ہم کنورٹ کریں، ابھی اس کو کنورٹ کوڈنگ میں نہیں، ابھی ہم ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ایگزامپل ایک یہ ہے کہ رائٹ اے پروگرام ٹو ٹیک ان پٹ ریڈیس فرام دا یوزر اینڈ کیلکولیٹ دا ایریا آف دا سرکل. کہ آپ نے ان پٹ لینی ہے، ریڈیس یوزر سے لینا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی سرکل کا ایریا اس کا کیلکولیٹ کر کے بتانا ہے. اب دیکھیں کہ ریڈیس آپ کو یوزر دے گا اور آپ نے ایریا کیلکولیٹ کرنا ہے. یوزر آپ کو ریڈیس کوئی بھی دے سکتا ہے، تو اٹس مین یہاں پر جو ریڈیس ہوگا وہ ہمارا ویریبل ہوگا جس کی ویلیو چینج ہوتی رہے گی، اور ایریا ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. اب ایریا سب سے پہلے ہمیں تو ایریا کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایریا کا فارمولا آنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو کہ فارمولا کیا ہے، πr². ٹھیک ہے،
اب ہم نے کیا کیا کہ کوئی ویریبل لے لیا. ہم کوئی بھی ویریبل لے سکتے ہیں یہاں پر, اے بی سی ڈی, اے سے زیڈ تک کوئی بھی, وہ اسمال میں بھی لے سکتے ہیں, کیپیٹل میں بھی لے سکتے ہیں. اب یہاں پر جو ٹیک آر وہ لے رہے ہیں, ہم لوگ آر اس لیے لے رہے ہیں کہ اور اکثر جو ہوتا ہے ریڈیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پائی آر اسکیئر ہے. تو ہم لوگوں نے کہا کہ ٹیک آر مین کے ریڈیس کی ویلیو انٹر کرو, ٹھیک ہے. اب ایریا کا فارمولا لگا دیا, پائی آر اسکیئر. پائی جو ویلیو ہوتی ہے وہ کانسٹنٹ ہوتی ہے, تو یہاں پر ہم نے کانسٹنٹ پائی کی ویلیو دے دی اور ڈسپلے کروایا ایریا, اور ہمارا پرابلم کیا ہو گیا, سالو ہو گیا. اب رائٹ این الگوریدم ٹو فائنڈ دا سم آف فرسٹ 15 نیچرل نمبرس, کہ یہ الگوریدم فرسٹ 15 نیچرل نمبرس کا ہم نے سم فائنڈ کرنا ہے. سب سے پہلے ہم نے کیا کیا, اسٹارٹ کیا سم, ٹھیک ہے, اسٹارٹ کیا. دین ہم نے لیا کہ فرسٹ 50 نیچرل نمبرس کا الگوریدم ہے, تو ہم ایک ویریبل ہم نے ڈیفائن کر دیا سم, جس میں فرسٹ 50 نیچرل نمبر کا سم آ جائے. n ایکولس ٹو 0, n ہمارے پاس وہ نیچرل نمبر ہو گئے. ہم نے کہا کہ یہ اسٹیپ اس نے کیا کرنا ہے کہ فرسٹ 50 نمبرس اس نے دیا ہوا ہے, تو یہ اسٹیپ جو ہے ہمارا ریپیٹ کرنا ہے. پہلے تو ہم کہیں گے کہ ریپیٹ کرنا ہے ہمارے پاس کون سا اسٹیپ, اسٹیپ 5 اینڈ 6. ریپیٹ اسٹیپ 5 اینڈ 6 وائل n از لیس دین اور اکول ٹو 50, کہ n ہمارا کیا ہونا چاہیے, لیس دین اور اکول ٹو 50, کیونکہ n ہمارا نیچرل نمبر ہے اور اس نے اسٹارٹ لینا ہے 0 سے لے کے 50 تک جانا ہے, ٹھیک ہے, اور سم لینا ہے ہم نے ان کا. اب یہاں پر جو ویلیو آ گئی ہے, یہ جو اسٹیپ ہے 5 اور 6 اس نے بتا دیا ہے کہ یہ ریپیٹ ہوگا 1 سے 50 تک, جب تک n کی ویلیو 50 سے گریٹر نہیں ہوتی. سم میں پہلے ہمارے پاس کون سی ویلیو پڑی ہے, 0. اب ہم نے کہا کہ سم پلس 1, جب سم میں 0 ہے اور n میں بھی 0 ہے, تو 0 پلس 0 سم میں کون سی ویلیو چلی گئی, 0. اور دین ہم لوگوں نے بات کی یہاں پر, اگر ہم بات کریں کہ یہاں پر ہمارے پاس بات آئی ہے اس کی, یہ پھر جب ہمارے پاس ایک ویلیو انکریز ہوگی 1, n میں چلا گیا 1, یہاں پر اسٹیپ 6 میں آ گئے, n میں 0 تھا, 0 پلس 1 1 ہو گیا, پھر اوپر دوبارہ ہم نے کیا کر دیا, کیونکہ یہ اسٹیپ ہمارا ریپیٹ ہوتا رہے گا. n میں ہماری ویلیو کیا ہوتی جا رہی ہے, یہاں پر انکریز ہوتی جا رہی ہے ان کی ویلیو, اور وہ سم میں ایڈ ہو کے اسٹور ہوتی جا رہی ہے. تو پرنٹ ہمارے پاس جب 50 سے گریٹر ہوگا تو ہمارا پرنٹ کر دینا ہے, جب n نمبر ہمارا 50 سے گریٹر ہوگا تو وہ ہمارا کیا ہو جائے گا, یہاں پر پرنٹ کر دینا ہے سم, اور یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ کیا ہو گیا, اینڈ ہو گیا. اب یہاں پر بات آتی ہے کہ رائٹ اے پروگرام, یہ آپ نے خود یہ ایک اسائنمنٹ سالو کرنی ہے کہ رائٹ اے پروگرام ٹو پرفارم آل میتھمیٹیکل آپریشنز آن 2 نمبرز. 2 نمبرز پر تمام میتھمیٹیکل آپریشنز کیا ہونے چاہیے, پرفارم ہونے چاہیے. اس پرابلم کو آپ لوگوں نے پہلے خود سالو کر کے دیکھنا ہے, جسٹ الگوریدم لکھنا ہے آپ نے اس کا. اگر آپ لوگ سالو نہیں کر پائے تو ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں ضرور انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی تھا. آئی ہوپ کہ آپ کو الگوریدم کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ الگوریدم ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے. اینڈ پہ ایک دفعہ میں وائنڈ اپ کر دیتی ہوں کہ الگوریدم جو چیز ہے وہ آپ کا اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہے کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کا, ٹھیک ہے, کہ وہ اسٹیپ جو آپ جسٹ پلین لائک انگلش میں جو اسٹیپس آپ کو سمجھ آتے جاتے ہیں آپ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا کیا ہے, ایک الگوریدم ہے. اب آپ نے گھر میں ٹرائی کرنی ہے کہ الگوریدم کو پرفارم کرنے کے لیے, میتھمیٹیکل آپریشن پرفارم کرنے 2 نمبر پہ تمام میتھمیٹیکل آپریشن پرفارم کرنے کے لیے کیا الگو لکھا جائے گا. اگر میں اس کو زبانی بولوں تو ہمارے پاس ایک نمبر ہونا چاہیے, 2 نمبرز ہونے چاہیے, اور ان نمبرز پر کیا ہونا چاہیے کہ میتھمیٹیکل آپریشنز پرفارم ہونے چاہیے. پلس مائنس میتھمیٹیکل آپریشنز بھی بتا دیے گئے ہیں, پلس مائنس اسٹیرک ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن, یہ چاروں آپریشنز کیا ہونے چاہیے, پرفارم ہونے چاہیے. تھینک یو, اسٹے سیف, اللہ حافظ.